کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ہاتھ علم کا خزانہ آئے، آپ کے بعد بھی کوئی ایثار ثواب کرنے والا ہو؟ تو پھر یاد رکھیے، علم سے دوری غفلت و نادانی ہے۔ اس غفلت و نادانی کو دور کرنے کے لیے درس نظامی عالم اور عالمہ کورس کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے، اور اپنے گھریلو ماحول کو دینی ماحول میں ڈالنے کے لیے جامعہ عزیز العلوم عالم کورس اور جامعہ فاطمۃ الزہرا عالمہ کورس میں داخلہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے، +91 8057 889427۔ درسی اور غیر درسی کتب و دیگر سامان خریدنے کے لیے اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.misbahacademy.in۔ عالم اور عالمہ کورس اور دیگر کورسز کے لیے درس نظامی آن لائن ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں فارسی قواعد و انشاء کا سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 ہے مفرد۔ چونکہ لفظ موضوع کی 2 قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب، اب یہاں سب سے پہلے مفرد کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، اکیلا ہو، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اس طرح عربی میں مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہوتا ہے، اور کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایسی یہاں پر بھی ہے۔ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے محمود، یہ اکیلا لفظ ہے، تنہا ہے، اور ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے، کسی کا نام ہے۔ اور پذیرفت، پذیرفتن مصدر سے ماضی ہے، یہ فعل استعمال کیا گیا۔ پذیرفت اس نے قبول کیا، پذیرفتن قبول کر، از معنی سے۔ تو یہاں تینوں کی مثال پیش کر دی، اسم اور پذیرفت فعل اور از یہ حرف کی مثال یہاں پیش کر دی۔ اب بیان کرتے ہیں کلمہ۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کو ناؤن کہا جاتا ہے، فعل کو ورب کہا جاتا ہے، حرف کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اسم کسے کہیں گے؟ اب اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو، جبکہ عربی میں تعریف یہ ہے کہ وہاں پر اس میں زمانہ بھی نہ ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ جیسے زاہد، یہ اسم ہے، اس سے کسی شخص کا نام معلوم ہو رہا ہے، ایک شخص کا۔ اعظم گڑھ، اس کو لفظ کو بول کر اس سے ایک شہر کا نام معلوم ہو رہا ہے، ایک جگہ کا۔ اور کتاب، اس سے ایک چیز، کتاب پڑھی جانے والی چیز کا علم ہو رہا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں اسم ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے خواند، خواند اس نے پڑھا۔ نویسد، اب یہ کہہ سکتے ہیں وہ لکھتا ہے، یہ فعل ماضی ہو گیا، یہ مضارع استعمال کر دیا۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے خواند، خواند اس نے پڑھا، فعل ماضی معروف ہے خواندن مصدر سے، اور نویسد یہ مضارع ہے نوشتن مصدر سے، لکھنا۔ نویسد وہ لکھتا ہے، لکھے گا، تو اس سے فعل ماضی سمجھا جا رہا ہے زمانہ ماضی، اور اس سے زمانہ مضارع حال، یہ استقبال سمجھا جا رہا ہے زمانہ حال۔ تو 2 گئے اسم، فعل۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے کو اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائیں، بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد بتائیں، بلکہ اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو۔ جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے وہ اپنا معنی نہ بتا سکے۔ وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد بتائے۔ جیسے در مانے میں، اب یہ میں کتنے ہی بولتے رہیں نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کسی کے ساتھ ملا کر
نہ کہیں، جیسے در مسجد، محمود در مسجد، یا بر مانے پر، تو پر بولتے رہے، بر بولتے رہے، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آگا جب تک کسی کے ساتھ نہ ملائے۔ را مانے کو، تو یہ حرف ہو گیا۔ اب اسم، فعل، حرف، یہ کلمے کی 3 قسمیں ہوئیں۔ اب اسم کی کچھ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ بناوٹ اور ڈھانچے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ جبکہ وہ اثر وغیرہ میں ہوتا ہے مصدر، مشتق، جامد، یہاں بیان کر رہے ہیں جامد، مصدر، مشتق۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے۔ تو جامد جس طرح عربی کے اندر کہتے تھے کہ وہ ہے نہ خود اس سے کوئی بنے اور نہ وہ کسی دوسرے سے بنے، یہاں پر بھی وہی ہے کہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے۔ جیسے اسب مانے گھوڑا، یہ جامد ہے، نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بننا ہے۔ مرد مانے مرد، اور گل مانے پھول، اور گل مانے ہوتا ہے مٹی۔ تو یہ 3 ایسے اسم ہیں جو جامد ہیں۔ اب مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائے کہ اس سے پتہ چلے کوئی کام ہوا ہے، یا کوئی چیز کا کرنا ہونا پتہ چلے اور اس میں کوئی خاص زمانہ نہ ہو۔ مصدر میں زمانہ کوئی خاص نہیں ہوتا، فعل کے اندر ایک خاص زمانہ ہوتا ہے۔ اب مصدر کو پہچاننے اور مصدر کی کیا طریقہ ہے بیان کرتے ہیں۔ مصدر سے اسم اور فعل بھی نکلتے ہیں، گویا کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ نکلنے کی جگہ ہوتا ہے اور اس سے فعل اور اسم نکلتے ہیں، جیسے اسم مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، یہ مصدر سے ہی نکلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مصدر اصل ہوا، فعل فرع ہوا۔ مصدر سے اسم اور فعل بھی نکلتے ہیں۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جو بھی مصدر ہوگا اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مصدر ہے۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نہ آتا ہے، اردو میں اس کے نہ آتا ہے۔ جیسے پرور دن، دن آخر میں، پالنا اس کے آخر میں نہ آیا الف۔ رف تن، تانون آ گیا مصدر کے آخر میں، اس کا معنی ہوگا جانا، نہ آ گیا۔ خوردن، دال نون آ گیا اس کے آخر میں، اس کا معنی ہوگا کھانا، نون الف آ گیا، نہ آ گیا اس کے آخر میں۔ تو بہرحال مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اردو کا ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نہ آتا ہے۔ اب کہتے ہیں مصدر کی چند قسمیں ہیں، یہاں پر مصدر کی کچھ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ مصدر اصلی، نمبر 2 مصدر جعلی، نمبر 3 مصدر متصرف، اور نمبر 4 مصدر مقتضب۔ اب یہ 4 طرح کے مصدر ہیں، ان سب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصدر اصلی کو دیکھتے ہیں۔ مصدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا۔ اہل زبان جو زبان کے فارسی کے یا جس زبان کے ہیں انہوں نے ہی بنایا ہے، تو اس کو بولیں گے مصدر اصلی۔ مصدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، جیسے گفتن، کہنا، رفتن، جانا۔ تو یہ ایسے مصدر ہیں جن کو مصدر اصلی کہیں گے، جن کو لغت فارسی کے جانکار یا فارسی داں لوگوں نے جو ہیں انہوں نے ہی اس کو بنایا، اس کو مصدر اصلی کہیں گے۔ مصدر جعلی کسے کہتے ہیں؟ مصدر جعلی وہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے، تو اس کو بولیں گے جعلی، مصدر جعلی۔ تو مصدر جعلی وہ ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے تو وہ مصدر جعلی ہوگا۔ جیسے فہمیدن، فہم یدن، فہمیدن مصدر ہوتا ہے سمجھنا، تو جو فہم اور یدن سے مرکب ہے، تو اب یہ دونوں سے ملا کر، فہم اور یدن سے ملا کر ایک مصدر بنا لیا گیا فہمیدن، تو یہ فہمیدن مصدر جعلی ہو گیا۔ جیسے تلبیدن، یہ مصدر ہے طلب کرنا، جو طلب اور یدن سے مرکب ہے،
فہم اور طلب یہ دونوں کے دونوں عربی الفاظ ہیں. فہم سمجھنا اور طلب طلب کرنا یہ عربی کے الفاظ ہیں. ایک دوسری زبان عربی زبان پر یدن لگا کر بنا لیے گئے مصدر فہمیدن اور طلبیدن، تو یہ مصدر جعلی ہوئے. اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پر مصدر متصرف. جیسے آپ نے فارسی میں پڑھا، نحو میں پڑھا یا صرف میں پڑھا مصدر افعال متصرفہ اور افعال غیر متصرفہ، یعنی وہ افعال جن کی گردانیں آتی ہیں. اور تو مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے. تمام افعال ماضی، مضارع، امر، حال، تو یہ سب بنتے ہوں تو اس کو بولیں گے مصدر متصرف. مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے، جیسے نوشیدن پینا، نوشیدن پینا. اب یہ جو ہے نوشیدن یہ مصدر ہے، اس سے نوشد، نوشد یہ مصدر بنا، ماضی بنا. نوشیدہ بود ماضی بعید بنا. تو اس سے جو ہے یہ سب بنتے ہیں، تمام افعال بنے، ماضی، مضارع، امر. اسی طرح پروردن پالنا، پرورد، پروردند، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم. پرورداست ماضی قریب بن گیا. تو اس کو بولیں گے ایسے مصدر کو مصدر متصرف. اور چوتھے نمبر پر ہے مصدر مقتضب. وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنتے ہوں، سارے افعال نہ بنتے ہوں، اس کو بولیں گے مصدر مقتضب. جیسے آختن مصدر ہوتا ہے کھینچنا، اور زادن مصدر ہوتا ہے جننا، بچے کو جننا. تو اب کہتے ہیں ان سے مضارع نہیں آتا ہے، لہذا یہ ایسے مصدر کہلائیں گے جن سے مصدر مقتضب ہے کہ جس سے تمام مصادر افعال بنتے ہوں اس کو مصدر متصرف کہیں گے، اور جس سے کم بنتے ہوں سارے تمام افعال نہ بنے اس کو مصدر مقتضب کہیں گے. تو گویا کہ 4 قسمیں ہوئی: مصدر اصلی، مصدر جعلی، مصدر متصرف، مصدر مقتضب. مصدر اصلی وہ ہوا جو اہل زبان سے ہی جو ہے نے بنایا ہو، اور مصدر جعلی کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا دیا گیا ہو. اور مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے، اور مصدر مقتضب وہ مصدر جس سے تمام افعال نہ بنتے ہوں. اب مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی اور کچھ مشترک. یعنی بعض مصدر ایسے ہوں گے جو لازم ہوں گے، جو صرف فاعل پر پورا ہو جائیں گے. لازم اسے کہیں گے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے. اور کچھ مصدر متعدی ہوں گے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو بھی چاہیں. اور کچھ مشترک ہوں گے، یعنی فاعل کو بھی چاہتے ہوں گے، لازم بھی کہلائیں گے، اور مشترک بھی ہوں گے، متعدی بھی ہوں گے. کہتے ہیں مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، یعنی صرف فعل جو ہے نا صرف فاعل کو چاہے اور وہیں پر ختم ہو جائے، تو ایسے مصدر کو لازم کہیں گے مصدر لازم. جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، جیسے آمدن آنا، رفتن جانا. اب یہ آپ پہچان لیں گے آگے طریقہ کہ کون سے مصدر جو ہوتے ہیں وہ لازم ہواتے ہیں، کون سے متعدی ہوتے ہیں. جس کے مصدر کے آخر میں عام طور پر کرنا وغیرہ آئے تو وہ مصدر متعدی ہوتے ہیں. آمدن آنا، رفتن جانا، یہ ایسے ہیں جو لازم ہے. پروردن پالنا، اب یہ ہے کردن کرنا. تو کہتے ہیں جیسے آمدن آنا، رفتن جانا. اور مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، فاعل کو تو چاہے ساتھ ہی ساتھ مفعول کو بھی چاہے. جیسے خوردن کھانا. تو اب خوردن، اچھا یہ بھی ایک چیز ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ جیسے آپ مصدر کا نام لیں ذہن میں تو آپ کے ذہن میں اس کا مفعول آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر مفعول نہیں آتا تو سمجھ جائیں کہ فعل مصدر لازم ہے. جیسے آمدن آیا، آیا، اب بولتے جائیں زید آیا، زید آیا، کچھ بھی اس کا مفعول ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے. رفتن جانا، تو گیا، گیا، جانا، زید گیا. اب آئی مفعول ہی نہیں آ رہا ذہن میں. لیکن اب مصدر متعدی ہو تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے. جیسے ہم نے کہا خوردن کھانا. اب دیکھیے کھانا، اب یہاں جب نے کہا خوردن کھانا، زید نے کھانا کھایا، کھانا کھایا، کھانا پکایا، حامدہ نے کھانا پکایا. بہرحال
خوردن کھانا، اسی طرح نوشیدن پینا، زید نے پانی پیا، پینا تو آیا مفعول. تو ایسے مصدر کو مصدر متعدی کہیں گے. اور مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں، یعنی لازم اور متعدی دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کو مصدر مشترک کہیں گے. جیسے سوختن جلنا یہ لازم کا معنی ہو گیا، اور جلانا یہ متعدی کا معنی ہو گیا. تو دونوں معنی ہوتے ہیں. جلنا اگر ہم اس کا اعتبار کریں تو یہ لازم کہلائے گا، اور جلانا کہیں تو یہ متعدی ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے طریقِ تعدیہ. طریقِ تعدیہ آپ نے تصویر مصادر میں مصادر کے بیان میں پڑھا ہوگا. تو کہتے ہیں مصدر لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے، یا متعدی کو متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے. کہتے ہیں کیا؟ مصدر لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی بنانے کا، مزید متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے. کیا ہے؟ اب کہتے ہیں یہ ہے کہ اس مصدر کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر تعدیہ کی علامت اندن، جوشیدن یا انیدن بڑھا دی جائے. تو مصدر لازم کو متعدی بنانا ہو تو کیسے کریں گے کہ اس مصدر کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر تعدیہ کی علامت کیا؟ اندن یا انیدن بڑھا دی جائے. جیسے مثال کے طور پر جوشیدن یہ ایک ایسا مصدر ہے، ابلنا یہ ایک لازم ہے، مصدر لازم ہے. اب اس کا سب سے پہلے امر لائیں. تو اب جوشیدن مصدر ابلنا، اس سے امر حاضر معروف ہوگا جوش. جوش ہوا یہ. اب جوش ابلنا سے امر حاضر معروف جوش ہوا، اور جوش کے آخری حرف یعنی شین پر زبر دے کر علامت تعدیہ بڑھا دی گئی. تو جوشانیدن یا جوشاندن یا جوشانیدن ابالنا ہو گیا. تو ہو گیا. دیکھیے تو کیا کریں گے، کوئی بھی مصدر لازم ہو اس کو متعدی بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ اس کا امر حاضر معروف ہوگا، اور امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر علامت تعدیہ اندن یا انیدن بڑھا کر مصدر متعدی بن جائے گا. جیسے جوش تو علامت تعدیہ بڑھا دی تو جوشاندن ہو گیا، یا جوشانیدن ابالنا ہو گیا جو متعدی ہے. تو جوشیدن ابلنا تھا اور جو لازم تھا، اور جوشاندن یا جوشانیدن یہ متعدی ہو گیا. اسی طرح بخشیدن مصدر کیا ہے؟ بخشنا ہے. اب یہ لازم سے امر حاضر کیا ہوگا؟ اس کا بخش ہوگا. امر حاضر معروف بخش ہوا، اور اس کے آخری حرف شین پر زبر دے کر اندن بڑھا دیں، بخشاندن کر دیں یا بخشانیدن کر دیں. تو شین پر زبر دے کر علامت تعدیہ بڑھا دی تو بخشاندن یا بخشانیدن بخشوانا ہو گیا جو متعدی مصدر ہے، یا یوں کہیں گے جو متعدی ہے. یعنی کیا بنانا ہے؟ مصدر متعدی، یعنی متعدی بنانے والا مصدر، متعدی بنا دیا گیا اس کو، متعدی ہے. اب کہتے ہیں یہ ہو گیا طریقِ تعدیہ. اس کے بعد آتا ہے مشتق. مشتق کسے کہیں گے؟ مشتق آپ نے پہلے پڑھا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف وغیرہ. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو، جیسے پرورندہ یہ اس میں فاعل ہے، پالنے والا. پروردہ اس میں مفعول ہے، پالا ہوا. اور پرورندہ تر یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ پالنے والا، واحد مذکر ہے. آرام گاہ یہ اس میں ظرف ہے، آرام کی جگہ. اور قلم تراش، اب یہ کیا ہے؟ قلم تراش، قلم چھیلنے کا آلہ، یہ اس میں آلہ ہو گیا. اور پرورش پلائی یہ حاصل ہے، مصدر ہو گیا. کہتے ہیں وہ مصدر جو اس میں جو مصدر یا فعل سے بنایا گیا ہو، اس کے بنانے کے قاعدے آگے بتائے جائیں گے.
ان سب کے بنانے کے قاعدے آگے بیان کیے جائیں گے۔ اب کہتے ہیں اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ زید معرفہ ہے اور نکرہ رجل یہ نکرہ ہے۔ اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم ہو، متعین چیز معلوم ہو، اس کو معرفہ کہیں گے۔ جیسے محمود سن کر کے ایک ذات، ایک شخص کا نام پتہ چل رہا ہے۔ مکہ، اس سے ایک خاص جگہ مکہ مکرمہ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کتاب ویسے تو نکرہ تھی، لیکن یہ ہادہ اس میں اشارہ لگا کر متعین ہو گئی یہ کتاب، تو یہ معرفہ ہو گیا۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو، معین اور متعین چیز معلوم نہ ہو، غیر متعین ہو۔ جیسے قلم، کوئی قلم، کوئی متعین نہیں یہاں پر، یا ایک قلم، تو کوئی یہاں پر متعین نہیں ہے، لہٰذا قلم یہ نکرہ ہے۔ گوشت فندے، کوئی بکری یا ایک بکری، تو ایسے تمام کیا کہلاتے ہیں؟ نکرہ کہلاتے ہیں۔ عربی میں معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہاں کیا گیا؟ معرفہ اور نکرہ کی تعریف بیان کی گئی۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے مفرد کے تعلق سے دوسرا سبق ہم نے بیان کیا، اور فارسی قواعد انشاء کا سبق نمبر 2 ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔